آئیے آج ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. جیسا کہ ابھی آج سنڈے سروس کی عبادت میں کلام کی جو آیات پڑھی گئی ہے، اور آج ہم نے یوحنا کی انجیل دیکھی ہے باب نمبر 12، اس کی آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 26 پڑھی گئی. اس کے اندر آپ کا اور میرا خداوند، آپ کا اور میرا استاد، آپ کا اور میرا مالک یہ ہمیں سکھانے کی کوشش کرے گا اور کرتا رہتا ہے. جیسے کہ شاگردوں کو یسوع نے گیہوں کے دانے کے بارے میں تعلیم دی. کس کے؟ گیہوں کے. ٹھیک ہے، گیہوں کے دانے کی ایک مثال دی اور بتایا. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آیت نمبر 24 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، لکھا ہے اکیلا رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دانہ زمین میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تب تک وہ کیا کرتا ہے؟ اکیلا رہتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ اکیلا رہتا ہے. اور اس کو انسان سے تشبیہ بھی دی گئی ہے. اس دانے کو گیہوں کے کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دانے سے. جیسا کہ یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، یعنی میں بھی کیا ہو؟ دنیا کا نور. اور تم بھی کیا ہو جی؟ دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو. تو اس لیے یاد رہے کہ گیہوں کا جو دانہ ہے جب تک زمین میں گر نہیں جاتا، یعنی کہ جب تک وہ مر نہیں جاتا. آئیے ذرا اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے ترجمہ کو لیں گے. لکھے گر کر مر نہیں جاتا. کہاں پر؟ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے. یعنی کہ زمین کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بیج کو بویا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ بیج کو بویا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آم کی گٹک ہوتی ہے نا، جب تک اس کو زمین میں، ٹھیک ہے، ہم نیچے اس کو کریں گے، زمین کے نیچے نہیں کریں گے، مٹی نہیں ڈالیں گے، تب تک وہ آم کا درخت نہیں بنتا اور بہت سا پھل جو ہے اس پر لگتا، بہت سا پھل جو ہے وہ نہیں دکھتا. چونکہ گیہوں کا جو دانہ ہے اس کا بھی ایسا ہی حال ہے. جب تک یہ زمین میں گرے گا نہیں نا، ٹھیک ہے، زمین میں جائے گا نہیں، اور تب تک یہ مرے گا نہیں. کیا نہیں ہوگا؟ مرے گا نہیں. لکھا جی مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے. ایسا مطلب ہے جدوں تک اتے گا وے، جب تک وہ اوپر ہے وہ اکیلا ہے. کیا جی؟ اکیلا. آئیے ذرا غور سے سنیں آگے کا لکھا ہے. لیکن جب مر جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، جب وہ مر جاتا ہے، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یاد رہے کہ جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں، ہم ڈبوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کے اندر جاتے ہیں، تو اس وقت ہماری پرانی انسانیت مر جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پرانی انسانیت مر جاتی ہے. لیکن جو ہی ہم پانی کے اوپر دوبارہ اٹھائے جاتے ہیں تو اس وقت ہم ایک نیا مخلوق بنتے ہیں. یعنی کہ انسان توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے، اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اس کے گناہ جو ہے پانی کے اندر رہ جاتے ہیں. اسی طرح یاد رکھنا، یاد رہے، جب تک انسان اپنے آپ کو گیہوں کے دانے کی طرح نہیں نہ مارتا، تب تک وہ بہت سا پھل نہیں لا سکتا. مارنا پتہ کیا ہے؟ سنو، توبہ کا مطلب ہی مر جانا ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا جی؟ مر جانا. اور پھر توبہ کا دوسرا مطلب ہے جس راہ پر آپ چل رہے ہو اس سے پھر جانا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. 5 سال ہمیں یہاں پر عبادت کرتے ہوئے ہو گئے، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. 5 سال بعد کچھ لوگ
یہاں کے لوگوں کو ملے, انہوں نے پتہ کیا کہا, کہندے 5 سال پہلے بھی اونجی سی ہے تے 5 سال بعد بھی اونج رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, دیکھو میری بات سنو, میں آپ کی خوش آمد اس وقت کروں گا جب آپ خوش آمد کے لائق ہوگے, اور میں آپ کی خوش آمد کرتا بھی ہوں. جہاں پر آپ کام اچھا کرتے ہو میں وہاں پر تھینک یو کہتا ہوں, ٹھیک ہے, گاڈ بلیس یو آپ کو کہتا ہوں, یعنی کہ آپ کو برکت دیتا ہوں. لیکن اب رہی بات زندگی بدلنے کی, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ہر سنڈے آج اس چرچ کو صاف ستھرا کریں. کیا کریں؟ اس چرچ کو صاف ستھرا کرے, باہر سے بھی کرے, اندر سے بھی کرے, ٹھیک ہے. یاد رہے یہ تو واجب ہے, یہ ضروری ہے, کیونکہ ہم اپنے گھروں کو کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں. اور خدا کا گھر جو ہے وہ ہمیں اس سے بھی زیادہ لازم ہے کہ ہم اس کو کیا کریں, صاف کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ خدا اس سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا کہ آپ گیہوں کے دانے کی طرح جب تک آپ اپنے آپ کو ماریں گے نہیں, جب تک آپ پھل نہیں لائیں گے تب تک خدا آپ سے خوش نہیں ہوگا. لوگ آپ کی سٹیٹمنٹ کیا دے رہے ہیں, خدا 5 سال کے اندر آپ میں پھل نہیں دیکھ رہا, آپ کی زندگی کو بدلتا ہوا نہیں دیکھ رہا. کیا خیال ہے بھائی سلیم, بھائی عادل؟ ٹھیک ہے, میری بات سنیں. اگر آج بھی ہم چرچ لگا رہے ہیں, ہم مل کر ٹیم بن کر خدمت کر رہے ہیں, لیکن ہمارے کام ابھی تک گندے گنونے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے گناہ کیا جی گندی دھجیوں کی مانند ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بہت سخت تعلیم دی تھی, اور تعلیم کیا دی تھی, یہ تعلیم دی تھی کہ کوئی اپنی پھوپھی پر آنکھ رکھ کے بیٹھا ہے, کوئی بیٹی پر آنکھ رکھ کے بیٹھا ہے, کوئی ساس پر, کوئی بہو پر آنکھ رکھ کے بیٹھا ہے. طرح طرح کے نشے ہماری زندگی کے اندر ہیں, اور کیسی بات ہے کہ ہم خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یاد رہے کہ ابھی تک ہم مرے نہیں ہیں, ہم نے اپنے آپ کو, اپنے جسم کو نہیں مارا. پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں. کیا کرتا ہوں, کیا کرتا ہوں, کہتا ہے مارتا کوٹتا. کیا کرتا ہوں, مارتا کوٹتا, اور اسے اپنے قابو میں رکھتا ہوں. کیا کرتا ہوں, مطلب کہ میں کسی دی بہن والے اکھ نہیں رکھتا, میں کسی کی ماں, کسی کی بیٹی کی طرف, کسی کی بچی کی طرف اپنی نگاہ نہیں لگاتا, میں دل میں کسی کے ساتھ زنا نہیں کرتا. اور جب ایسی خواہش میرے اندر آئے تو میں اپنے بدن کو مارنا شروع کرتا ہوں, کوٹنا شروع کرتا ہوں کہ اے بدن, یہ چونکہ تو مٹی کا ہے اور تو نے مٹی میں مل جانا ہے, لیکن میں نے اپنی روح کا حساب خدا کو دینا ہے. چونکہ روح ہمیشہ کا عذاب پائے گی. اے جسم, میں تیرا کہا نہیں مانوں گا, ہاں میں تجھے ماروں گا, میں تجھے کوٹوں گا, لیکن تیرا کہنا ہرگز نہیں مانوں گا. میں جب بھی کہنا مانوں گا تو خداوند خدا کا کہنا مانوں گا. ہاللویا, ہاللویا, میں روح کا کہنا مانوں گا. جب جب خدا مجھے بلائے گا میں خدا کے پاس جاؤں گا. جب جب تو کہے گا کہ میری خواہش کو پورا کر, تو میں تیری خواہش کو پورا نہیں کروں. تو اس لیے یاد رہے کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ بہت سا پھل لے کر آؤ, آپ کو مارنا ہوگا اپنے آپ کو. میں اس وقت اس سٹیج پر, اس ڈائس پر, ٹھیک ہے جی, جہاں خدا کھڑا ہوتا ہے, پاکیزگی کے اندر کھڑا ہوا ہوں, پاک بن کر کھڑا ہوا ہوں. میں ماں کو ماں, بہن کو بہن, بیٹی کو بیٹی جانتا ہوں.
जैसे शोलमियत मेरी बेटी है, इसी तरह ये बेटी वो बेटी, ये मेरी बड़ी उम्र वाली जो माएँ हैं, ये मेरी माएँ बैठी हैं, ये मेरी बच्चियां बैठी हुई हैं, ये मेरे बच्चे बैठे हैं, ये मेरे भाई नौजवान बैठे हैं। जब तक मैं अपने आप को नहीं मारूंगा, मैं बहुत सा फल नहीं ला सकता। खुदा कभी भी बहुत सा फल जो है मेरी जिंदगी से दूसरे को नहीं दे सकता, बहुत सा फल। इसलिए याद रहे, खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कहा था, जाओ जाकर क्या करो, फल लेकर आओ। क्या लाओ? फल लेकर आओ, ताकि तुम्हारा फल कायम रहे। अन्य साल तो सी खुदा को लो मांगने पे, ठीक है, हर साल हमारा जो है लानतों के अंदर गुजर जाता, कर्ज के अंदर, सूद के अंदर गुजर रहा है हर साल, चूंकि हम मर नहीं रहे, हम अपने आप को, अपने जिस्म को मार नहीं रहे, हम अपनी ख्वाहिशों को मार नहीं रहे। जब तक नहीं ना मारेंगे तब तक आप कभी भी फल नहीं ला सकते, ठीक है। बिल आए हैं, बिल उतारना देना मुश्किल हो चुका हुआ, हालांकि ए खुदा दी नज़र च कोई काम मुश्किल नहीं है, ठीक है। खुदा याद रहे कि दूर का भी खुदा है, खुदा नज़दीक का भी खुदा है। खुदा की नज़र में कोई काम मुश्किल नहीं है। 20, 25, 30,000, 50,000, 70,000, लाख, ठीक है, ये ऐसे है जैसे बाहर से गोरा अगर 1 लाख भेज रहा है ना, उसे तो फर्ज करो मिसाल के तौर पे 1 रुपया बन रहा है, 5 रुपये बन रहे हैं, 10 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह खुदा की नज़र में है। तो इसलिए जब हम फल लेकर आएंगे ना, जब हमारा फल कायम होगा, तो फिर असी जो मांगेंगे ना, और मैं आपको बताऊं, जब उसी वक्त हम मांगेंगे ना, तो वो हमें उसी वक्त देगा। बल्कि हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है कि हम किन चीज़ों के मुताज, वो हमारे लिए पहले से मुहैया कर देगा। उसके लिए हमें गेहूं के दाने की तरह मरना होगा, अपने आप को मारना होगा, फल लाना होगा। अगला साल शुरू हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो कुर्बानी मैं दे रहा हूँ अपने बदन की, अपनी रूह की, जान की, आप भी मेरे साथ दे। अगला साल हम खुदा से बरकत पाएं, हम बजाय के मांगे किसी से, सूद उठाए, कर्ज उठाए, लानत उठाए, ठीक है, अगला साल जो है हमारे लिए बाइश बरकत हो, और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम खुदा का कर सके, और कलीसिया में से कलीसिया की ज़रूरतों को भी क्या कर सके, पूरा कर सके। उसके लिए आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा। खुदा आपको बरकत दे जी।